سلام پاکستان، میں ہوں افتخار فردوس اور آپ دیکھ رہے ہیں بارڈر ٹاکس۔ ناظرین، پچھلے کچھ پروگرامز کے اندر ہم نے حکومتی لائن آف ایکشن کے اوپر جو ہے وہ بات کی ہے کہ کس طرح ایک شدت پسندانہ سوچ جو ہے جس کو کاؤنٹر وائلنٹ ایکسٹریمزم کے زمرے میں جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے، اور ایک اکیڈیمک جو ہے وہ ڈسکشن بھی ہے، اور اس کے کیا پریکٹیکل پہلو ہو سکتے ہیں، اس کے اوپر اسٹیٹ جو ہے وہ کیا کر رہی ہے، اور کس طرح ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کے اندر، کریکولم کے اندر کچھ چینجز، کچھ ایسے پرو ایکٹیو میجرز جو ہے وہ لیے جا رہے ہیں تاکہ اس سوچ کو جو ہے وہ محدود جو ہے وہ کیا جا سکے۔ تو اس سلسلے میں جو ہے آج ہمیں جوائن کریں گے جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد ضیاء صاحب، جو کہ اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے ڈائریکٹر جنرل ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمیں ٹائم دینے کے لیے۔ یونیورسٹی کے ٹرینڈز کے بارے میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ اب تو یہ نہیں ہے کہ صرف اور صرف ایک مخصوص طبقے کو جو ہے وہ نشاندہی، جو گلوبل ٹرینڈز نکل کے آتے ہیں ٹیررزم کے، وائلنس کے، اس میں ہم بہت الگ الگ قسم کی جو ہے وہ چیزیں اس ٹائم پہ دیکھ رہے ہیں۔ اسفیئر بالکل بدل چکا ہے، اور پرٹیکولرلی جو انٹرنیٹ ہے اور جو نان فزیکل جو ہے ایٹریبیوٹیو کمیونیکیشن ہے، جس میں کسی سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ آپ سے جو ہے آن لائن بھی جو ہے وہ ساری چیزیں شیئر کر سکتا ہے، تو اس نے کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر جو ہے یہ پیدا کی۔ مجھے اپنے پروگرام کے بارے میں، جس میں آپ ہیں، مجھے ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں ذرا بتائیں، کیا ہو رہا ہے اس ٹائم پر اس اسپیس کے اندر؟ اس میں آپ دیکھیں، یونیورسٹیاں اور کالجز پوٹینشلی اتنے ہی افیکٹڈ ہیں جتنے کہ ہم ریلیجس ایجوکیشن کے اداروں کو کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے جس کو ماڈرن ایجوکیشن کے ادارے کہتے ہیں، وہاں پہ ہم نے کریٹیکل تھنکنگ کو تو ہم نے رواج ہی نہیں دیا۔ جو ریلیجس ٹیکسٹ ہے، ان ٹیکسٹ میں پروبیبلٹی آف انٹرپریٹیشن کو ہم نے بالکل جگہ نہیں دی۔ وہاں پر بھی ہم اور ہمارے بہت سارے ٹیچرز جو ہیں، ان کے پاس ان ڈیپتھ اسٹڈی نہیں ہے، وہ تیاری کر کے نہیں آتے، وہ وہی نریٹو اٹھا کے انہوں نے کلاس میں 1 گھنٹہ گزارنا ہے نا، وہ وہی چیزیں جو سنی سنائی ہیں، جو ایکو چیمبرز میں ہمارے محفوظ ہیں، اسی کو ریپیٹ کرتے ہیں اور طالب علموں کے سامنے وہ چیزیں بلیک اینڈ وائٹ میں پیش کرتے ہیں۔ اچھا، ایک بات جو ہے وہ چلتی آ رہی تھی لیکن ہم نے دیکھا نہیں کہ اس کو اس طرح ترویج ملے یا اس کی امپلیمنٹیشن، وہ سنگل نیشنل کریکولم کے حوالے سے ہے۔ وہ ابھی بھی ایک فیزیبل آپشن ہے کہ نہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ فیزیبل آپشن ہے، کیونکہ دیکھیں، میں ہمیشہ یہ بلیو کرتا ہوں کہ ریاست گونگی اور بہری نہیں ہوتی، ریاست کو بولنا چاہیے، اور ریاست کے اندر ریاست کی جو بات ہے وہ نپی تلی اور ٹھوس ہونی چاہیے، اور ریاست کو اپنا نریٹو دینا چاہیے۔ جن ملکوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ نیشن بلڈنگ کا پروسیس ہوا ہے، وہ ایجوکیشن سسٹم کے تحت ہوا ہے۔ اب ایک تو ہمارا ایک ایجوکیشن سسٹم نہیں ہے، ایجوکیشن سسٹم ہم ایجوکیشن تو دے رہے ہیں لیکن کوالٹی ایجوکیشن کا کوئی کانسیپٹ موجود نہیں، خاص طور پہ جو سرکاری ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں بڑی تباہی ہوئی۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی اگر بے شک اسٹڈی کر کے دیکھ لی جائے، جہاں جہاں زیادہ ٹیررزم ہے وہاں کے ٹیچرز اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کا اس میں بہت بڑا حصہ ہے، کیونکہ وہ ٹیچرز دے آر ناٹ ٹرینڈ، ان کے پاس پراپر کوالیفیکیشن نہیں ہے، اسٹوڈنٹ کو پڑھانے کے لیے ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، تو وہ وہاں وہ باتیں کرتے ہیں جو پاپولر باتیں ہیں، مثلا وہ گفتگو کا آغاز اسٹیٹ کے خلاف بات سے کریں گے، پاپولر نیریٹیوز، یعنی ایک طریقہ جو ہے وہ بن رہا ہے۔ پھر وہ اپنی ان کی ذاتی گریوینسز بھی ہیں، ان علاقوں کی گریوینسز بھی ہیں، ان ساری گریوینسز کو مکس کر کے یہ فیشن بن گیا ہے کہ جہاں پہ جب ہم ریاست کے خلاف بات کریں گے، ریاستی اداروں کے خلاف بات کریں گے تو یہ ایک پاپولر بات ہوگی، اور جب پاپولر بات ہوگی تو لوگ اس کو اٹریکٹ کریں گے۔ اس فیشن کو ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے، اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں سمجھتا ہوں کہ 3 چیزیں ہمیں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں لازمی کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے کنڈکٹ، اور کنڈکٹ میں طالب علموں کو یہ بتانے کی شریعت کے احکام کا 90% مباح پر مشتمل ہے، 98% شریعہ تو پرو ایکٹیو ہے جس میں لوگوں کے کنڈکٹ کو بہتر بنانا ہے، وہ ہمارے نریٹو بالکل غائب ہے۔ اس لیے لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ شریعت کا مطلب یہ کہ اچھے انسان بنائے جائیں، اس کے آبجیکٹیوز ہیں، فلسفی ہے، وہ اس کو کیا جائے۔ ہم صرف شریعت کے نفاذ کا مطلب یہ لے لیتے ہیں کہ لوگوں کے ہاتھ کاٹ دو، لوگوں کی گردنیں کاٹ دو تو بس شریعت نافذ ہو جائے گی۔
ایسا نہیں ہوتا. اچھا میں آئی وانٹڈ ٹو آسک دس کوسچن. آپ نے لوکل گریوینسز کی بات کی. آبویسلی لوکل جو مقامی سطح پر جو لوگوں کی اپنی وہ پہلو ہے جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسٹیٹ ہماری مدد نہیں کر رہا یا ہماری جو پرابلمز ہے اس کو ریزالو نہیں کر رہا یا ان کو اسٹیٹ سے کوئی گلے شکوے ہیں, اور وہ نیریٹیوز آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بن کے آتے ہیں اور ہم بھی سنتے ہیں کہ آبویسلی بلوچستان کے اندر یہ بار بار یہ بات جو ہے وہ سامنے آتی ہے, کبھی اٹیکس کی شکل میں کافی ایکسٹریمسٹ فارم میں, کبھی جو ہے وہ آ جاتے ہیں پروٹیسٹ کی شکل میں, اینڈ آل آف اٹ. مجھے ایک چیز جو ہے بتائیں کہ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے, کیونکہ آپ نے ٹیچرز کے حوالے سے بات کی, اور ہماری ایک پالیسی جو ہے وہ رہی ہے کہ جس میں ہم نے دیکھا کہ یونیورسٹیز جو ہوتی تھیں اس کے لیے پہلے لوگوں کو جو ہے وہ شہر بدل کر جو ہے وہ جانا پڑتا تھا ایک جگہ سے دوسری جگہ, اور اس کا ایک ایکسپوجر ہوتا تھا, نئے قسم کے لوگ ملتے تھے. پھر ہم نے ایک پالیسی اسٹیٹ نے اختیار کی کہ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ایک یونیورسٹی جو ہے وہ بنانا جو ہے وہ شروع کر دی. تو جو بندہ جس شہر کے اندر رہتا تھا وہی جا کر جو ہے کالج اور اسکول بھی کر کے اور وہیں سے یونیورسٹی پڑھتا تھا. ڈو یو تھنک کہ یہ ایک وجہ ہے کہ ہم وہ ہورائزن جو ہے وہ ایکسپینڈ نہیں کر سکے لوگوں کی سوچ میں اور اس دی لوکل گریوینسز؟ جی بالکل. یہ دیکھیے, اب جب ریجنل یونیورسٹی بنی نا, وہاں طالب علم کس سے انٹریکٹ کرتا ہے؟ اپنے علاقوں سے کرتا ہے. پھر وہاں جو زیادہ کوالیفائڈ طالب علم ہیں وہ بھی نہیں ہوا. اس کے علاوہ بہت سارے ٹیچرز مائیگریٹ بھی کر گئے بلوچستان کی سچویشن میں, یا ایون جہاں پہ کانفلکٹ ہے ان علاقوں میں ٹیچرز جاتے بھی نہیں. تو اس کی وجہ سے ان کے پاس جو ٹیچرز ہیں, جو گائیڈنس ہے, جو سلیبس ہے, وہ سب کا سب ان کو سپورٹ کر رہا ہے ٹو بیکم ریڈیکل. تو اس لیے یہ جو تجربہ ہے نا, موبلٹی کی ضرورت ہے کہ ہم پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ طالب علم بلوچستان کا میرے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں بلوچستان کے جو ہماری یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں. میں نے ان میں سے 10-15 اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ پہ باہر بھی بھجوایا, اور وہ بہت اچھے پاکستانی ہیں کیونکہ انکلوسیو ہے, ان کا انٹریکشن ہوا, ان کو پتہ چلا کہ فلانی جگہ سے مجھے یہ چیز, فلانی جگہ سے یہ ملی. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو پنجاب کی یونیورسٹیوں میں اسٹوڈنٹس ہیں, بلوچستان کے ہیں, اپنا گلگت بلتستان کے ہیں, خیبر پختونخوا سے ہیں, سندھ سے ہیں, وہاں ان کو کسی قسم کی ڈسکریمنیشن کا سامنا نہیں کرنا پڑتا, بلکہ یہ تک ہے کہ وہ بعض اوقات وہ اپنے خول میں ضرور بند رہتے ہیں, لیکن وہاں کی یونیورسٹی, وہاں کے اسٹوڈنٹس, ان کو کسی قسم کی ڈسکریمنیشن کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. وہاں پر بھی ہم نے ایسے اسٹوڈنٹس پہ بھی کام کیا کہ آپ کو انکلوسیو ہونے کی ضرورت ہے. اس وجہ سے اب جب وہ ریجنل یونیورسٹی ہے, وہیں کے لوگ ہیں, وہیں آپ کو میں بتاؤں کہ ایسی یونیورسٹیوں میں تو انگلش میں کیا, اردو میں کیا, وہ بالکل لوکل لینگویج میں پڑھاتے ہیں. اور جب وہ لوکل لینگویج میں پڑھائے گا تو طالب علم بالکل نیرو مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہ وہیں کا محدود ہو کے رہ جائے گا. تو ہمیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہمیں ہر جگہ پہ یونیورسٹیوں کی ضرورت ہے, لیکن ہمیں اسٹوڈنٹس کی موبلٹی کو بنانا ہوگا. ان اسٹوڈنٹس کو کم از کم 1-2 سیمسٹر کے لیے دوسری جگہ لے جانا ہوگا, لے جا کے ان کو دوسرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہوگا, تاکہ وہ ان چیزوں کو دیکھیں. اور ہر یونیورسٹی اور کالج میں 3 چیزوں پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے: کنڈکٹ, نالج اور اسکل. یہ تینوں چیزیں ہوں گی. میں آتا ہوں, آپ نے اسکل کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا, لیکن ٹائم جو ہے وہ ایک بریک کا ہوا ہے. ناظرین ایک شارٹ سا بریک لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ آگے یہ گفتگو بڑھانے کے لیے. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں, آپ نے اسکلز کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی. ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ایک پروسیس سے نکل کے جو ہے وہ آتے ہیں, اور دنیا میں جو سکسیسفل ماڈلز بھی ہیں اس میں بھی اسکلڈ بیسڈ ایجوکیشن سوسائٹیز کو جو ہے وہ مصروف رکھنے میں, جاب مارکیٹ ایکسپلائٹ کرنے میں, اور ایک ملک کا جو ایک انٹائر اکنامک آرکیٹیکچر اس میں جو ہے وہ ایڈ کرتی ہے. آپ نے بات کی یونیورسٹیز کے حوالے سے, جس میں آبویسلی وی ایگری کہ ایک یہ عنصر ہے, لیکن اب دنیا جو ہے وہ اس طرف جا رہی ہے کہ بیسک ایجوکیشن اور اسکل سیٹ کی طرف. لارجر ایجوکیشن کے اندر جو ہے وہ اتنا ٹرینڈ نظر نہیں آ رہا جتنا اسکل سیٹ کے اندر جو ہے وہ آ رہا ہے. ہمارے ہاں جو اس ٹائم پہ ماڈل ہے اور جو سلیبس ہے, ایک تو اس کے بارے میں جو ہے وہ بتائیں. دوسرا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو پیغام ہے پاکستان, اور اگر ہم اس کو اسٹڈی کریں تو کافی کمپریہنسو ہے, کافی ڈیٹیل کے اندر ہے, لیکن یہ گورنمنٹ کے ایکو چیمبر سے باہر لوگوں کو جو ہے اس کے بارے میں زیادہ پتہ نہیں ہے. اس کا کیا ریزن ہے؟ دیکھیں, جو اسکل کا مسئلہ یہ ہے نا کہ ہمارے ہاں 2 قسم کے ڈسپلنس ہیں. ایک تو سوشل سائنسز ہیں, میں ان کو ایک طرف رکھ دیتا ہوں.
ان میں بھی بیسک فنڈامنٹل سکلز ہونی چاہیے. کمیونیکیشن سکل ہو, رائٹنگ سکل ہو, کنڈکٹ کا بہت بڑا ایشو ہے ہمارے یوتھ کے اندر کہ بہت سارے ہمارے ینگ بوائز اینڈ گرلس ہیں, دے آر ایکسیلنٹ, دے ہیو ایکسیلنٹ سکلس بٹ دے ہیو پرابلمز ود دی کنڈکٹ. ان کو کمپنیاں ہائر کرتی ہیں اور اس کے بعد ان کے کنڈکٹ کی وجہ سے ان کو نکال لیتی ہیں. تو کنڈکٹ کو بھی ہم اس سے جدا نہیں کر سکتے. کنڈکٹ کے حوالے سے بھی ہماری سوچ یا اپروچ جو بہت لمیٹڈ ہے. ہم کنڈکٹ کو عام طور پہ صرف ریلیجس پروٹیکٹس میں دیکھتے ہیں کہ جی ایک خاص قسم کی شکل بنا لیں تو دیٹ از سفیشینٹ. نو, کنڈکٹ کو ہمیں ایک کمپریہنسو ہولسٹک ویو کے طور پہ معاملات کا جو معاملات, اور اس میں یہ انٹیگریٹی, آنیسٹی, کریڈیبلٹی اور یہ سب چیزیں اس کے اندر جو ہے شامل کرنے کی. دوسرا اسکل, مثال کے طور پہ ڈاکٹرس ہیں, انجینئرس ہیں. ڈاکٹرس کو میں معذرت چاہوں گا میں یہ لفظ استعمال کروں, لیکن حقیقت یہی ہے کہ جب آپ کسی ہاسپٹل میں جا کے دیکھتے ہیں, مریضوں کا حال دیکھتے ہیں, تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ ڈاکٹروں کو طب کے علاوہ باقی سارے کام آتے ہیں. آپ کسی یونیورسٹی میں کسی نئی بلڈنگ کو جا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو کنسٹرکشن کے انجینئرس ہیں ان کو انجینئرنگ کے علاوہ سارے کام آتے ہیں. تو یہ انفارچونیٹ ہے کہ ان شعبوں میں بھی ہمارے ہاں نہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہمارے ایلیٹ سکول ہے, ان کے ہاں بھی جو پریکٹیکل کا ہے وہ پیپر, اس کی کوئی اہمیت نہیں. پریکٹیکل کبھی بچوں نے لیب میں جا کے نہیں دیکھا. لیب کے چارجز وہ لیتے ہیں, کبھی بچے لیب میں نہیں گئے. سرکاری اسکولوں میں بھی لیبس جو ہیں وہ بند پڑی ہوئی ہیں. لیکن ایک نیریٹو یہ ہے اور ایک کوشچن بھی یہ ہے اور بار بار یہ ہے کہ شاید اس کی مین وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا کریم ہے سوسائٹی کا, وہ لوگ جو انٹلیکچولی زیادہ کیپیبل ہیں وہ شاید یہ ملک چھوڑ کے جو ہے وہ جا رہے ہیں نالا ہو کر. تو ہم جو کوالٹی آف سروسز ہے وہ جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے ایسے لوگ جو ہے وہ ایسی جگہوں پر آ رہے ہیں جو شاید ان کی ضرورت نہیں تھی وہاں پر, وہ کسی اور جگہ جا سکتے تھے. یہ کہاں تک یہ دیکھیے میں یہ کچھ فینومنا تو انٹرنیشنلی ہے, وہ صرف پاکستانی سوسائٹی کے ساتھ نہیں ہے, وہ سب کے ساتھ ہے. آج کے یوتھ کو جہاں بھی زیادہ اچھی اپرچونٹیز ملیں گی وہ جائیں گے, اور میرا خیال ہے اس کا پاکستان کو نقصان نہیں ہے, پاکستان کو فائدہ ہے. آج دیکھیں نا انڈیا کیوں بینیفٹ لے رہا ہے کہ وہ سی ای اوز جو ہیں وہ میجر آئی ٹی کمپنیوں کو انڈین ہے. تو اگر پاکستانی ہوں گے تو وہ پاکستان کے لیے کام کریں گے نا الٹیمیٹلی یہاں پہ, پھر وہ پیسے پاکستان کو بھیجیں گے. تو وہ ہمارے لیے کوئی چیلنج نہیں ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے. ہر سال انٹرمیڈیٹ کے بعد تھاؤزنڈس آف پاکستانی بوائز اینڈ گرلس دے گاٹ ایڈمیشن ان ٹاپ لیول یونیورسٹیاں. اور صرف یہ انگلش میڈیم کے نہیں, دوسرے بچے بھی جو سیٹ لیٹ وغیرہ میں 1500 سے ابو مارکس لیتے ہیں, ان کو فری اسکالرشپس ملتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے پوٹینشیل تو کنٹینیوسلی ایوالو ہو رہا ہے, پوٹینشیل میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اب آگے ہم کیا کرتے ہیں, ہم نے پوٹینشیل کو یوز کیا یا ہم نے اس پوٹینشیل کو ویسٹ کر رہے ہیں, یہاں پہ ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہولسٹک اپروچ کے ذریعے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن, آپ دیکھیں آج بھی ایک یونیورسٹی میں, مثلا ہماری یونیورسٹی میں 35,000 اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں جس میں 5,000 فارنر ہیں. ایک پولیس والا بھی نہیں ہے, ایک پولیس والا بھی نہیں ہے. وہ جو گارڈز ہیں وہ صرف لوگوں کو آنے جانے کے لیے چیک کرتے ہیں. ٹیچرز ہیں نا جو یونیورسٹی کو کنڈکٹ کر رہے ہیں. اسی طرح پنجاب یونیورسٹی دیکھیں, کراچی یونیورسٹی بھی دیکھیں. ہمیں ایک تو یونیورسٹیوں کے ساتھ مل کے ان کے جو بیسک پرابلمس ہیں ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے. یونیورسٹیوں کے کچھ چیلنجز ہیں. دوسرا ہمیں تھوڑا سا ٹریڈیشنل ماڈل سے ہٹ کے, مثلا یونیورسٹیوں کے لیے اس وقت بڑا پرابلم جو ہے وہ ان کے فائنانشیل ایشوز ہے. آپ وقف ماڈل کو اپلائی کر دیں. آپ یونیورسٹیاں, انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ہے, قائد اعظم یونیورسٹی ہے, نسٹ ہے, ان کے پاس زمینیں ہیں, سب کچھ ہے. صرف سی ڈی اے ان کو اجازت دے دے کہ وہ وہاں کوئی کمرشل ایکٹیویٹی کر لے تو گورنمنٹ کی مدد کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ملائیشیا نے نیو یارک اسٹاک ایکسچینج میں 30-40 سال پہلے انویسٹمنٹ کی. آج ان کا وقف جو ہے وہ اتنا, یعنی وہ سرپلس ہے جس کی وجہ سے وہ سارا ہے. ہمارے ہاں بھی ماڈل ہے, انڈومنٹ فنڈز ہیں. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اپنی ساری ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اپنے انڈومنٹ فنڈ کے پروفٹ سے کر رہی ہے. انڈومنٹ فنڈ دوں کا تو پڑا. اچھا, تو یہ پرابلمز ریزالو ہو سکتے ہیں. اصل ایشو یہ ہے کہ ہم ان کو پرائیورٹی دیں. اور مجھے کبھی میرے خیال میں تو اب پرائیورٹی کا ٹائم آ گیا ہے. اگر اس کے بعد بھی پرائیورٹی نہ ملی تو پھر ہم ایسی طرف جا رہے ہیں کہ جو مجھے کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے جس طرح ہم نے پرائیویٹ بسوں کو چلانے کے لیے جی ٹی ایس کو ناکام کیا,
ट्रकों को चलाने के लिए रेलवे को नाकाम किया। तो मुझे कभी कभी ये महसूस होता है कि कहीं हम जानबूझ के प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को फैसिलिटेट करने के लिए सरकारी यूनिवर्सिटियों को ख़राब तो नहीं कर रहे। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि यूनिवर्सिटीज शुड वर्क फॉर कंस्ट्रक्शन। अगर हमने यूनिवर्सिटियों में नौजवानों को कंस्ट्रक्शन के लिए तैयार ना किया, थ्रू एजुकेशन, नॉलेज एंड स्किल, दे विल बी यूज फॉर डिस्ट्रक्शन। और अभी यही कुछ हो रहा है, ट्रेंड तो यही नजर आ रहा है। मेरा दूसरा सवाल था, एंड आई वांट एन आंसर फॉर दिस, क्योंकि बार बार ये बात जो है वो कि पैगाम पाकिस्तान सिर्फ जिन्होंने बनाया था या जिन्होंने साइन किया है सिर्फ उन्हीं को पता है या हुकूमत के नुमाइंदों को पता है, बाहर किसी को पता नहीं है कि ये डॉक्यूमेंट क्या है। देखिए, पैगाम पाकिस्तान का जो सबसे इफेक्टिव पार्ट है ना, कि टेररिस्टों ने इसके मुकाबले में एक डॉक्यूमेंट बनाया, रद्द पैगाम पाकिस्तान। तो इसका मतलब है कि इस पैगाम पाकिस्तान ने उनकी फिक्री अप्रोच के ऊपर जो है ना असर डाला। पैगाम पाकिस्तान एक प्रोएक्टिव नरेटिव है। इस प्रोएक्टिव नरेटिव को ये मैं आपसे एग्री करता हूँ कि जितना इसको फैलना चाहिए था नहीं फैला। हम इसके ऊपर बात करते हैं, यूनिवर्सिटियाँ करती है, हायर एजुकेशन कमीशन करता है, कुछ मिनिस्ट्रीज भी इसमें करती है, लेकिन इसके अंदर जो चीज़ें हैं ना, ये पॉलिसीज मांगती हैं। इसको इंडोर्समेंट चाहिए, पार्लियामेंट की इंडोर्समेंट चाहिए, इसको पॉलिसीज का हिस्सा बनाने की ज़रूरत है। और मैं आपको बताऊं कि जिस तरह आज हम वो इत्तेफाक पैदा करना चाहें जो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन पे हुआ था, नहीं हो सकता। इसी तरह जिस तरह पैगाम पाकिस्तान के ऊपर हमने उलमा को इकट्ठे कर लिया, आज हम इकट्ठे करना चाहें तो नहीं हो सकता। और मैं आपको इसकी एक और मिसाल देता हूँ कि कितने साल हो गए ये मुहर्रम गुजरा है, बावजूद पाकिस्तान के बहुत सारे एरिया कॉन्फ्लिक्ट ड्रिवन है, लेकिन पुरअमन मुहर्रम गुजरता है। इसका सबब यह है कि एक एफर्ट जो है वो एक नरेटिव मौजूद है। फिर दूसरी बात यह है कि ये यानी 2021-22 तक तो हमारे जो स्टैटिस्टिक्स है वो भी बहुत अच्छे थे। हाँ, ये उसके बाद हुआ। और आज देखें, जब हम कहते हैं फितनतुल ख्वारिज या फितनतुल हिंदुस्तान, तो एक्चुअली ये हमारे पास एक नरेटिव मौजूद है, तो हम ये टाइटल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, एक्चुअली वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, वरना ये टॉपिक काफ़ी जो है वो डेंस है। लेकिन नाजरीन, गुफ्तगू जो है वो आपने काफ़ी तफसील वो सुनी, और उम्मीद है इन गुफ्तगुओं को जो है वो आगे प्रोग्राम में भी जो है वो शामिल करते रहेंगे जैसे टाइम गुजरता जाएगा, क्योंकि ये ऐसे सवालात हैं जो किसी एक प्रोग्राम से जो है वो हल नहीं हो सकते। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पार्लियामेंट्री इंडोर्समेंट चाहिए पैगाम पाकिस्तान का जो कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर जो पॉलिसीज़ हैं और इसको इम्प्लीमेंटेशन का जो मैकेनिज्म है, उसमें अभी भी जो है वो गैप नज़र आता है, जिसको फुलफिल करने के लिए हर जो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है उसको अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। लेकिन पर्टिकुलरली जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, इफ़ दे वांट के एक्सट्रीमिज़म और टेररिज्म उसकी स्पेस जो है वो श्रिंक हो, तो इसके लिए एक जामिया जो है वो लाए अमल जो है वो तय करना पड़ेगा। देखते रहिएगा बॉर्डर टॉक्स।